ایک ہی جگہ کے ہیں، ایک ہی مقام کے ہیں۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو محترم حضرات کرام، غزوہ خندق کے 3 نام لیے جاتے ہیں۔ غزوہ خندق، میدان فتح، 7 مساجد۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے یہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی اور خندق کھود کر جنگ لڑی گئی، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ میدان فتح اس مقام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام پہ مسلمانوں کو بغیر کسی جانی اور مالی نقصان کے فتح حاصل ہوئی، اس لیے اس کو میدان فتح کہا جاتا ہے۔ 7 جو ہے وہ عربی میں 7 کو کہتے ہیں۔ 7 مساجد، 7 مسجدیں، 7 صحابہ اکرام کے خیمے ہوا کرتے تھے۔ ان خیموں کو توسیع کر کے نشاندہی کے طور پہ چھوٹی چھوٹی 5 مسجدیں بنا دی گئی ہیں، جو قریب چل کے ہم زیارت کریں گے۔ اترنے والا ہمارا جو مقام ہوگا وہ غزوہ احد کا مقام ہوگا۔ حیثبان جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور مشورے کیے کہ جنگ کیسے لڑی جائے۔ ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ آپ ایران کے شہر فارس کے رہنے والے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کھود کر جنگ لڑی جائے، کیونکہ ایران میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی وہ خندق کھود کے لڑی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور 10 کے گروہ تیار کیے اور خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ تو خندق کھودنے کے دوران ایک معجزہ، ایک واقعہ پیش آیا، میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھنا۔ خندق کھودنے کے دوران قحط سالی کا دور تھا کہ 3 دن بھوک فلاسی کے ایسے گزرے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی ایک صحابی رہتے تھے جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ تھا۔ وہ یہ معاملہ، یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 2 سے 3 کلو جو کا آٹا ہے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول کر لیں اور کچھ صحابہ اکرام کو لے کر میرے گھر پر کھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کی دعوت کو قبول کیا اور ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ، جا کر اونچے ٹیلے پہ آواز لگاؤ کہ آج کی جو دعوت ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر مبارک پر ہے۔ تو محترم حضرات کرام، جب حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر مبارک میں کھانا پک کر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1300 صحابہ اکرام کو لے کر حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر مبارک پر پہنچ گئے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1300 صحابہ اکرام کو دیکھا تو پریشان ہو گئے اور اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے ہمارے پاس تو کھانا کم ہے، ہم نے تو کھانا 2 سے 3 لوگوں کا تیار کیا تھا، تو ہمیں حضور کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی، ہم اس کھانے کو کیسے تقسیم کریں گے، اس کھانے کو کس طرح پورا کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کی پریشانی کا عالم دیکھا تو پوچھا کہ اے جابر، کیوں پریشان ہو، کس بات سے پریشان ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو کھانا 2 سے 3 لوگوں کا بنایا تھا، تو یہ کھانا میں 1300 صحابہ اکرام میں کیسے پورا کروں گا، میں اس کھانے کو کس طرح تقسیم کروں گا، میں اس بات سے اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، پریشان نہ ہو، آپ نے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارا اور اپنی چادر مبارک ڈھانپ دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا، تو تقریباً 1300 صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حیثبان، یہ اللہ کی مدد تھی، آپ سرکار کے مبارک ہاتھ کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے بکری کے بچے سے 1300 صحابہ اکرام میں کھانا پورا کیا۔ اللہ قادر ذات ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے، اللہ جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ تو اس مقام پہ مسلمانوں کو فتح کیسے حاصل ہوئی؟ ایک زبردست آندھی چلی، تیز طوفان چلا،
कुफार के घोड़े आपस में टकरा गए, खेमे उलट गए, फरिश्तों ने सदा लगाई अल्लाह अकबर, और मुसलमान जो है वो बगैर किसी नुकसान और बगैर किसी खसारे के इस मुकाम पे फतह हासिल हुई। इसीलिए इसको मैदान फतह कहा जाता है। अभी आप देखेंगे तकरीबन 3 माह से इसका जो है काम चल रहा है। अभी ये ज़ियारत, काफ़ी सारी ज़ियारत हैं जिन्होंने बंद की हुई हैं, जिनमें ये भी ज़ियारत शामिल है। आप देखें बोर्ड लगा हुआ है सामने, आपको ज़ियारत उसकी ज़रूर करवाएंगे, लेकिन ना तो कोई कार जाने का वहाँ पे रास्ता है, ना बस जाने का रास्ता है, तो इन्होंने जो है वो ज़ियारत ये बिल्कुल बंद की हुई है। अभी यहाँ पे खैमों को तोसी किया जा रहा है, खैमों का काम चल रहा है, तो यहाँ पे हम ज़ियारत करेंगे। आप देखें आपके सीधे हाथ में गाड़ी जैसे ही टर्न करेगी, आप सामने देखें एक बड़ी मस्जिद नजर आ रही है आप लोगों को, जामिया अल खंदक मस्जिद का नाम है। यहाँ पर इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई, और ये जो सारी जगह जहाँ पे अभी काम चल रहा है ये खंदक के अंदर शामिल थी। यहाँ पे ये छोटे छोटे खेमे हैं, सहाबा के दौर के खेमे हुआ करते थे, उनको तोसी करके ये छोटी छोटी मस्जिदें बना दी गई है जो अभी आप लोगों ने देखी है। अभी हम उतरने वाले मुकाम की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है गज़वा उहद। इस्लाम की 3 बड़ी जंगें हुई। सबसे पहली बड़ी जंग जंगे बदर के मुकाम पे हुई, जो यहाँ से 160 किलोमीटर जाने का सफर है, 160 किलोमीटर वापस आने का सफर है। दूसरी बड़ी जंग जंगे उहद के मुकाम पे हुई, जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। तीसरी बड़ी जंग जंगे खंदक के मुकाम पे हुई, जिसकी अभी हमने ज़ियारत की है। तो गज़वा उहद जो है, जबले उहद, जबल जो है वो अरबी में पहाड़ को कहते हैं। जबले उहद, उहद का पहाड़, उहद के दामन में इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई। जबले उहद, उहद का पहाड़, इसको सोने का पहाड़ भी कहा जाता है, जन्नत का पहाड़ भी कहा जाता है, जबले उहद का पहाड़ भी कहा जाता है। इस पहाड़ की बहुत सी फजीलतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उहद से मोहब्बत करते हैं, उहद हमसे मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उहद, तू दुनिया में भी मेरे घर के सामने है और जन्नत में भी मेरे घर के सामने होगा। ये वो पहाड़ है जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं, जिसको जन्नती पहाड़ कहा जाता है, सोने का पहाड़ भी कहा जाता है, जबले उहद का पहाड़ भी कहा जाता है। इसके दामन में इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। ये जंग एक हिंदा नामी औरत ने करवाई थी।